میں احمد ہوں۔ تو آج ہم لفظ احمد پر قرآن اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے نام احمد سے شہرت تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی یہ کہہ کے کہ میں اس رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے احمد سے مشہور تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شہرت ملی، اور اتنی شہرت ملی کہ ہم نے اس پر کچھ گفتگو پچھلی کلاس میں کی تھی۔ اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی حمد سب سے زیادہ بیان فرمانے والے، اس لیے کہ احمد کا معنی جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتے ہوں، تو معنی ہی احمد ہے، اور حضور نے فرمایا میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہوں، میں احمد ہوں۔ اب ظاہر ہے دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیاوی زندگی 63 ایئرس تھی، then how is it possible for him to mention this کہ I am the one who praises Allah the most، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف میں ہی کرتا ہوں، میں ہی کرنے والا ہوں، یہ فرمایا، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ whereas apparently 63 ایئرس کی زندگی مبارکہ تھی۔ اب یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس طرح لکھا، بلکہ چھپی ہوئی بات ہے، یہ چھپی ہوئی بات نہیں۔ قاسم نانوتوی wrote in his کتاب تحذیر الناس کہ امتی کبھی کبھی اعمال میں نبی کے برابر ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ So according to him, the ummati of our Prophet sallallahu alaihi wasallam can be equal in a'mal with of the Prophet, or sometimes he can be higher, superior than the Prophet۔ یہ اتنی بڑی جہالت والا سٹیٹمنٹ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور ان کے اعمال کی جو ویلیو ہے اس کو نہ جاننے کی وجہ ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں جانتے سب ہے، لیکن بغض رسول میں یہ سب کہا جاتا ہے۔ when نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم mentioned about his noble صحابہ کہ غیر صحابی، اس حدیث کی شرح میں آپ کو مل جائے گی، a person who is not a صحابی if he contributes gold equivalent to Mount Uhud، احد ماؤنٹ کتنا بڑا ہے؟ تقریباً 7 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے، تو پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اتنے وزن کا بھی اگر کوئی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی 1 hand or half of it، تھوڑا بہت اللہ کی بارگاہ میں بارلی یا ویٹ خرچ کرے، تو پہاڑوں کے برابر، یعنی پہاڑ کے برابر، جبل احد کے برابر جو سونا خرچ کیا گیا، وہ ایک صحابی کے ہینڈ فل جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کے ایک چھوٹے سے ایکشن کے برابر احد پہاڑ کے برابر سونا دینا نہیں ہو سکتا، تو نبیوں کے اعمال کے ساتھ کمپیریزن کرنا یہ دیوبندی اور وہابیوں کا ہی طریقہ ہے، اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ سو ناؤ یہ کوشچن ذہن میں آ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واز اپیرنٹلی 63 ایئرز اولڈ، تو احمد کیسے ہوئے؟ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے کیسے ہوئے؟ سو ناؤ لیٹ us go back to احادیث and we can prove this in light of the Quran as well۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی 63 ایئرس تھی، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش یعنی ان کی تخلیق، the creation of the نور of رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ہوئی تھی؟ اس پر آنے سے پہلے let us focus on few احادیث۔ In one narration you will find کہ لوح محفوظ میں where the destiny of all the creation is written، ہر مخلوق کی تقدیر لوح محفوظ میں لکھی گئی ہے۔ یہ کب لکھی گئی؟ In light of the hadith 50,000 years before the creation of the heavens and the earth۔ تو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر لکھی۔ اب وہ لوح محفوظ was created from the نور of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ There is a very popular حدیث جابر کے نام سے مشہور ہے
اینڈ دوز ہو آبجیکٹ آن دس حدیث اس کا بھی جواب انشاءاللہ دیا جائے گا. اور وہ حدیث پاک صرف مصنف عبد الرزاق میں نہیں بلکہ بڑے بڑے بزرگوں نے، صاحب مواہب اللدنیہ نے اور دیگر بزرگان دین نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے with the reference of مصنف عبد الرزاق. تو اب اگر اس زمانے میں کوئی یہ کہے کہ this hadith is not found in مصنف عبد الرزاق, therefore this is a fabrication, then 500 years ago, 600 years ago, 700 years ago scholars have mentioned مصنف عبد الرزاق as a reference کہ اس میں یہ حدیث ہے. تو کیا یہ تمام بزرگان دین جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو اس حدیث پاک میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرسٹ کریٹڈ مائی نور او جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اللہ تعالیٰ نے اس نور کو 4 پورشن میں ڈیوائڈ فرمایا. ایک پورشن سے اللہ تعالیٰ نے عرش کو تخلیق فرمایا, عرش کی تخلیق ہوئی. کریشن آف دی تھرون, عرش فرام ون پارٹ آف دی نور آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے پورشن میں سے اللہ تعالیٰ نے علم, ڈیوائن پن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. تھرڈ پورشن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو بنایا. یہ مفہوم آف دی حدیث. فرام ون پورشن عرش, فرام اندر پورشن دا ڈیوائن پن قلم, اور ایک پورشن سے لوح محفوظ. اینڈ دا فورتھ پورشن واز فردر سب ڈیوائڈیڈ انٹو 4 portions. تو چوتھا حصہ حضور علیہ السلام کے نور سے اس کو اور مزید 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. اس میں سے ایک پورشن میں سے حاملین عرش, دوز اینجلز ہوا کیرنگ دا عرش آف اللہ, ان کو بنایا گیا. ایک پورشن میں سے کرسی یہ بنائی گئی. فرام اندر پورشن دا ریسٹ آف دی اینجلس. اب کتنے اینجلس ہیں؟ وی مینشن ان دا پریویس سیشن کہ روزانہ صبح اور شام 70,000 اینجلس ڈسینڈنگ ایٹ دی ہولی کورٹ آف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب ایک جماعت جاتی ہے تو قیامت تک دوسری جماعت کو آنے کا موقع نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتوں کو پیدا فرمایا اللہ بہتر جانے, اس کی عطا سے اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے. And there are many other ahadith related to this. Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Rahmatullahi alayhi has mentioned so many narrations in his kitab Creation of the Angels. تخلیق ملائکہ میں اعلیٰ حضرت نے کئی حدیثوں کو نقل فرمایا ہے, جس میں ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایوری ڈے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے ریور میں غسل فرماتے ہیں, ڈائیوز ان دا ریور آف جنہ ایوری ڈے. اور جب وہ باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں, when he flutters his wings, تو جتنے پانی کے ڈراپس نکلتے ہیں ہر ڈراپ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. اب ظاہر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ونگ فرام ایسٹ ٹو ویسٹ ہے سائز میں, اینڈ ہی گاٹ 600 ونگ سائز, غالباً 600 یا اس سے زیادہ کا ذکر ہے. چلو کم سے کم مان لیتے ہیں 600 ونگس. تو ایک ونگ کی سائز اتنی ہے کہ ایسٹ ٹو ویسٹ, تو کتنے ڈراپلٹس ہوں گے پانی کے, اتنے فرشتے, پھر اتنے زیادہ ونگس. تو کروڑوں اربوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ فرشتے پیدا فرماتا ہے. ظاہر ہے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام is diving every day in the river of Jannah. So every day millions and billions of angels are being created. تو angels کی creation اور that fourth portion in reality which is 16 میں سے ایک 116 portion is again further divided into 4 portions. So now coming back to the reality, the first thing Allah created is the nur of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے لوح محفوظ بنا, اور لوح محفوظ میں جو تقدیر لکھی گئی ہے وہ زمین و آسمان کے بننے سے 50,000 سال پہلے لکھی گئی ہے in light of the hadith. Then you can imagine کب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حمد بیان فرماتے ہیں, یہ تو سمجھانے کے لیے. Now what is the gap between the creation of the arsh, the creation of the لوح محفوظ and the creation of the nur of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam? دنیا کو بنانے سے, زمین و آسمان بنانے سے پہلے 50,000 سال کا گیپ in light of the hadith. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور اور لوح محفوظ کے درمیان کتنا گیپ ہوگا اللہ بہتر جانے. تو ہزاروں سال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں ہیں. اس وقت سے جب کوئی نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, کیونکہ جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم is the soul of the creation. تو اب اس حدیث سے پاک سے ایک تو یہ پتا چلا کہ the first creation is نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. So since his creation he is engaged in praising اللہ تبارک و تعالی. جس وقت نہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی, نہ دیگر اینجلز کی تخلیق ہوئی تھی, نہ عرش و کرسی کی تخلیق ہوئی تھی. اب اس حدیث پر آبجیکٹ کرنے والے سے ہم کچھ اور حدیثیں پیش کرتے ہیں جس سے ان کی عقل ٹھکانے پر آ جائے.
Because even if they say this is a fabricated one, یہ اگر موضوع بھی کہے عالم کے موضوع نہیں ہے, for the sake of argument, ہم کافی روایات آپ کے سامنے پیش کریں گے جس سے انشاءاللہ ان کو رد کرنا, اس کی تردید کرنا مشکل بلکہ محال ہو جائے گا. اس لیے کہ this is in light of the Quran as well. When Allah Ta'ala created, before the created the angels and before the creation of Hazrat Adam alayhi salatu wasalam, اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے, now see how Allah is addressing, oh my Habib, recall that incident, remember that incident when your Lord, آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. So حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام was to be created as a نائب of اللہ تبارک و تعالی. کہاں کے لیے؟ فی الارض خلیفہ, زمین کے لیے اللہ نے ذکر فرمایا. So now he had to come to the earth. تو اگر کوئی یہ کہے کہ because معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا اس لیے زمین پر آئے, تو یہ قرآن کس آیت کے خلاف ہوگا؟ کیوں؟ ان کو زمین پر اللہ نے نائب مقرر فرمایا تھا تو زمین پر تو آنا ہی تھا. اب رہی بات وہ پھل کھانے کی, تو اس میں قرآن کریم میں اللہ نے یہ بھی تو فرمایا فنسیہ, my نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام forgot our command ولم نجد له عزما, انہوں نے جان بوجھ کر وہ فعل نہیں کیا. جب رب نے فرما دیا جان بوجھ کر نہیں کیا, who are we to regard حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام as a sinner. اچھا, تو اب وہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی کریشن سے پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا, فرشتوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا, اللہ says, oh my Habib, remember that incident, اور ریممبرنس کے لیے موجود ہونا ضروری. اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تو انسانی شکل ابھی وجود میں نہیں آئی تھی, بشریت ابھی وجود میں نہیں آئی تھی. So how Nabi sallallahu alaihi wasallam was present even before the creation of the humanity. Human یعنی بشریت کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. وہی the Quran mentions وَإِذْ, اس وقت کو یاد کرو. اور صرف اعلیٰ حضرت نہیں بلکہ دیوبندیوں نے بھی ترجمہ کیا یاد کرو. انگلش میں ہے recall, remember that incident. تو کیا پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم was in some form before the creation of حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. And in light of these ahadith, he was in form of نور. تبھی تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا موجود ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ apparently او سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, apparently you are my son, but in reality you are my اصل, آپ ہی میرے بیس ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اس روایت کو اس طرح پیش فرمایا, ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میری نخل. ظاہر میں میرے پھول, apparently a flower, my son, ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میری نخل, in reality you are اصل of mine. اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے. In the remembrance of Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, this statement was given by Abul Bashar, the father of the mankind, Hazrat Sayyidina Adam ala nabiyyina wa alayhi salatu wassalam. اب اس حدیث کے تعلق سے let us see what are the statement of the Wahhabism, followers of Wahhabism and Deobandism. Ismail Dehelvi, who is the father of Wahhabism for Indo-Pak subcontinent, ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کا ترجمہ اور سمری کرنے والا انڈو پاک سب کنٹیننٹ میں کون ہے؟ اسماعیل دہلوی ہے. اسماعیل دہلوی کی ایک اور کتاب ہے یک روزہ نام کی ایک رسالہ ہے. یک روزہ میں اول ما خلق اللہ نوری کے بارے میں یہ روایت صحیح ہے کہہ کے لکھا ہوا ہے, یعنی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا, اس کو ایکسپٹ کیا ہے. اور فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی, میں نے ابھی وہ کتاب بھی دیکھی تاکہ وہ کنفرم بھی ہو جائے. رشید احمد گنگوہی writes in Fatawa Rashidiyya that we did not find this hadith, but Sheikh Abdul Haq Muhaddis Dehelvi rahmatullahi alayhi has written in his book اول ما خلق اللہ نوری کے تعلق سے شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا ہے اور ان کے نزدیک یہ صحیح ہے. تو رشید احمد گنگوہی بھی انکار نہیں کرتے کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے, اسماعیل دہلوی بھی انکار نہیں کرتا, but unfortunately their followers are rejecting this hadith. تو اب یہ ان کے لیے ایک کاؤنٹر ریسپانس ہوا کہ اگر وہ اپنے ہی بزرگوں کو نہیں مانتے جن کی باتوں کو سن کر حضور کی گستاخیاں کرتے ہیں, لیکن وہ اس حدیث کے بارے میں فیبریکیشن نہیں کہتے, تو I don't know what are they following. اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے, انہیں ہدایت دے تاکہ صحیح راستے پر وہ آ جائے. Now coming back, کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ When was the prophethood granted to you او رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام روح اور جسد کے درمیان تھے. I was a prophet when حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام is still in between the soul and the body. پھر اسی طرح وہ اخرج ابن سعد عن عامر، ابن سعد نے بھی اس کو نقل فرمایا، قال رجل، ایک شخص نے للنبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ قال وآدم بین الروح والجسد. یہاں بھی اس روایت میں یہی بات ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام was between the soul and the body. اور امام بزار نے البزار میں، امام طبرانی نے اوسط میں، ابو نعیم یہ بھی اپنی کتاب الدلائل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ قال قیل یا رسول اللہ متى كنت نبیا، یا رسول اللہ when you became a prophet؟ and نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم responded وآدم بین الروح والجسد، when حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام was between the soul and the body. Now again امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نالج ان کو عطا کی تھی کہ he had memorized 1 million حدیث، 10 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی. تو امام احمد ابن حنبل نے بھی نقل فرمایا، اور بخاری بخاری بخاری، مسلم 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 کہہ کے چلانے والے وہ بھی سن لے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی دوسری کتاب تاریخ، امام بخاری نے اپنی تاریخ میں بھی اس روایت کو نقل فرمایا، امام طبرانی نے بھی نقل فرمایا، اور امام حاکم نے اس کو صحیح فرمایا. ابو نعیم he also recorded this، امام بیہقی also recorded this. کیا ریکارڈ کیا؟ کہ یہ پوچھا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متا کنت نبیا، یا رسول اللہ آپ کو کب نبوت عطا ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد، I was a prophet when حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام was between the soul and the body. اب کتنے نیریشنز، کتنے ریفرنسز آپ کو دے دیے گئے؟ ابن مردویہ، ابن سعد، بزار، طبرانی، ابو نعیم، مسند احمد، امام بخاری ان ہز تاریخ، طبرانی، حاکم، بیہقی، کئی بزرگوں نے اس کو نقل کیا. اینڈ اگین فردر واخرج الحاکم وابو نعیم والبیہقی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. The previous narration was from حضرت سیدنا عن میسرہ، and اس سے پہلے کی روایت it was from حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور اب کی روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کتنے صحابہ نے اس کو روایت فرمایا ہے؟ پوچھا گیا متا وجبت لک النبوہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بین خلق آدم ونفخ الروح فیہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور ان کے جسم میں روح ڈالنے سے پہلے، یعنی اس درمیان بھی میں نبی تھا. اللہ اکبر. So now the point to be noted here is حضور علیہ الصلوۃ والسلام did not say I was present. صرف present کی بات نہیں، I was a prophet. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت بھی نبی ہونا ثابت. اب یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال میں حضور کو نبوت ملی، this is wrong. Actually he announced his prophethood at the age of 40. حضور علیہ السلام نے 40 سال میں اپنے نبوت کا اعلان فرمایا، نہ کہ نبی، نبوت کا اعلان فرمایا. He was a prophet before the creation of حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. تبھی تو سیدی مرشدی مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک کلام میں فرمایا، اللہ اکبر، جان آدم جان حوا آپ ہے، آب و گل میں نور کی پہلی کرن. آب و گل پانی اور مٹی کے درمیان، بیکاز ایک روایت ایسی بھی ہے کہ بین الماء والطین، I was a prophet when حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام was between the water and the clay. یہ بھی روایت ہے، لیکن اس روایت کو وہاں بھی فالوورز قبول نہیں کرتے، بین الروح والجسد کو قبول کرتے ہیں. Why? Because ابن تیمیہ also accepted this narration بین الروح والجسد. اس لیے وہ بین الروح والجسد کو ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن بین الماء والطین کو ایکسپٹ نہیں کرتے. ہم الحمدللہ تمام حدیثوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں. تو سیدی تاج الشریعہ فرماتے ہیں آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم جان حوا آپ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Now there can be another question. آپ کے ذہن میں یہ بھی بات آ سکتی ہے کہ جب ابن تیمیہ نے
اس حدیث کو قبول کر لیا تو فالوورز آف وہابزم یہ کیوں کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال میں نبوت ملی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دے گیو سیلف انٹرپریٹیشن فار دس، اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے علم میں حضور نبی تھے، لیکن ان ریالٹی نبی نہیں تھے، اللہ کے علم میں نبی تھے۔ ارے بھائی، اللہ کے علم میں نبی تھے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو منظور تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح میں بھی نبی ہیں، تو وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اب حضور سے بغض بھی اتنا کہ یہ قبول کرتے ہیں کہ اللہ کے علم میں نبی ہیں، لیکن یہ بات قبول کرنے سے قاصر ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت نبی تھے، ویارس کئی احادیث اس کے ضمن میں موجود ہے۔ پھر حضرت ابو نعیم نے اپنی ایک اور کتاب میں نقل فرمایا، قال عمر متا کیا ہے، آپ کب نبی بنے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وآدم منجدل فی الطین، یہاں بھی یہی مفہوم کہ سرکار آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب مٹی کے درمیان تھے اس وقت میں نبی تھا۔ اسی طرح وہ اخرج ابن سعد عن ابی جدعا قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی کنت نبیا، آپ کب نبی بنے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، اور اسی طرح اور بھی روایتیں موجود ہے بین الروح والتین من آدم علیہ السلام۔ اب یہ تمام روایات کی موجودگی میں یہ چیز ثابت ہو گئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے موجود تھے۔ اور اسی طرح امام ترمذی نے بھی، ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، متا وجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ آپ کو کب نبوت عطا ہوئی؟ اور وہاں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے وآدم بین الروح والجسد، مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ اور ہم سب کے امام، طریقت کے امام، قطب اللقاب، غوث الاغواث ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز اپنی کتاب سر الاسرار میں فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں سب سے پہلی کریشن نور بھی آیا ہے، فرسٹ کریشن واٹر پانی بھی آیا ہے، فرسٹ کریشن عرش کے تعلق سے بھی روایات موجود ہے۔ تو حضرت سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ان تمام روایتوں کا نچوڑ بتا رہے ہیں کہ ان ریئلٹی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور کے تعلق سے جو روایت ہے وہی سب سے پہلے کریشن پر دلالت کرتی ہے۔ اور سرکار غوث پاک نے اول ما خلق اللہ الماء، اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ العرش، ان تمام روایتوں کا نچوڑ پیش کیا۔ اور اسی طرح نچوڑ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری فتح الباری میں بھی یہ پیش کیا ہے، اور عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر بزرگوں نے they have given this conclusion کہ یہ تمام روایتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ فرسٹ کریشن اس سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے کریٹ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ، تو فرمایا کہ بدأ بی فی الخلق وَكُنْتُ آخِرُهُمْ فی البعث، سب سے پہلے مجھے تخلیق کی گئی، میری تخلیق کی گئی، اور آخر میں مجھے بھیجا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام is explaining himself that I was sent as the last prophet but in reality I am the first to be created۔ اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ موجود ہے، اور کئی مفسرون نے ان روایات کو لکھا ہے۔ The first creation is نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم and he was sent as the last prophet۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تمام مخلوق سے پہلے پیدا کیے گئے اور تب سے لے کر مخلوق کی کریشن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد فرماتے آ رہے ہیں، تو لفظ احمد سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرنے والا انڈرسٹوڈ کہ صرف اور صرف اللہ کے حبیب سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہیں۔ اب دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی کتنی عبادت فرماتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے قدم مبارک میں وہ کیا کہتے ہیں ورم آ جاتے تھے۔ اس طرح کی ایک روایت موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یعنی برداشت بھی کرتے تھے، تکلیف ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت زیادہ مصروف رہتے تھے۔
डिवोटेड रहते थे, एंग्रोस रहते थे। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लेंथी वर्शिप, इससे भी ये पता चला कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा अल्लाह की हम्द करने वाला कोई भी नहीं। नाउ कमिंग बैक, दुनियावी जिंदगी के बाद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल शरीफ हो गया। अब आलम अरवाह से लेकर, बल्कि अरवाह को क्रिएट करने से पहले अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर को पैदा फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर कब बना हम और आप नहीं जानते, अल्लाह ताला बेहतर जाने, उसकी अता से उसके हबीब जाने कि हुजूर की तख्लीक कब हुई। तब से लेकर अब तक अल्लाह की इबादत फरमाते आ रहे हैं, और आज रोज़े अनवर में आराम फरमा रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा दुनिया में रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा दुनिया से जाना भी बेहतर। तब दुनिया में रहना बेहतर, ये तो अंडरस्टूड है, और इसकी वजाहत भी फरमाई सहाबा किराम से कि तुम्हें जो कुछ पेश आता है मुझसे पूछते हैं, मैं उसका जवाब देता हूं। मेरा दुनिया से जाना बेहतर, इस पर भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह फरमाया, आफ्टर माई लीविंग दिस वर्ल्ड योर एक्शंस विल बी प्रेजेंटेड टू मी, आपके तमाम आमाल पेश किए जाएंगे, और आपके नेक आमाल को देखकर आई विल थैंक अल्लाह। तो यहाँ भी अल्लाह की हम्द करना हुआ। अब रोजाना सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हमारे आमाल पहुंचाए जाते हैं। नाउ यू में क्वेश्चन कि हदीस में तो ये है कि जुम्मा के दिन या जुमेरात के दिन पेश किए जाते हैं या पीर के दिन पेश किए जाते हैं, रोजाना की बात कैसे करते हैं? तो रोजाना की बात इसलिए करते हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को मेरे सामने रख दी है, और मैं ऐसे देख रहा हूं जैसे हाथ की हथेली को देख रहा हूं। So everything is apparent in front of नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलग से आमाल पेश किया जाना, इसका मतलब ये नहीं कि पहले से नहीं जानते। अब ये फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये एतराज अल्लाह पर भी आएगा कि अल्लाह ताला की बारगाह में सुबह शाम फरिश्ते आमाल पहुंचाते, तो जब तक फरिश्ते नहीं पहुंचाते कि अल्लाह को मालूम नहीं? ऐसा तो नहीं है, अल्लाह को तो मालूम है। तो पहुंचाना इस बात की दलील नहीं कि ला इल्मी है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसा अता फरमाया कि पूरी कायनात का मुलाहिजा फरमा रहे हैं, और अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदा, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। तो गवाह होने के लिए तमाम मखलूक के आमाल से वाकिफ होना भी जरूरी है। इस पर इंशाअल्लाह हम अगले क्लास में गुफ्तगू करेंगे, तफसील के साथ इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अब यहाँ मुख्तसरन ये कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजाना हर वक्त हमारे आमाल देख रहे हैं, और हर वक्त हम तमाम उम्मतियों के नेक आमाल देखकर अल्लाह का शुक्र अदा फरमाते हैं। सो 1400 ईयर्स से का जमाना हो गया, मोर देन 1400 ईयर्स, तब से लेकर अब तक अल्लाह की हम्द व सना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और हदीस पाक का अगला हिस्सा कि तुम्हारे गुनाहों को देखकर अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करूंगा। तो अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ फरमाते हैं। तो यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान करना, अल्लाह की तारीफ करना, अल्लाह के जिक्र में रहना, और हुजूर का करम ऐसा कि हमारे गुनाहों को देखकर रोज़े अनवर में आराम फरमा रहे हैं। स्टिल ही इज सीकिंग फॉरगिवनेस फॉर अस, ऐसे रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो इन शॉर्ट, इवन इन हिज ब्लेस्ड ग्रेव, इन हिज रेस्टिंग प्लेस, 1400 साल का अरसा गुजर गया। हर वक्त, हर लम्हा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज एंगेज्ड इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह तबारक व तआला। अब बरज़ख के बाद प्रेजिंग अल्लाह इन महशर, मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला की हम्द, इस पर बुखारी शरीफ की हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के अर्श के नीचे अल्लाह के लिए सजदा करूंगा, और उस सजदे में मैं अल्लाह की ऐसी हम्द बयान करूंगा, यानी अल्लाह की ऐसी तारीफ करूंगा कि वो अल्फाज मुझे उस वक्त इल्का किए जाएंगे। आई विल प्रेज अल्लाह तबारक व तआला इन सच टर्म्स that Allah will guide me to such praises and glorification to him as he has never guided anyone else before me. इससे पहले अल्लाह ताला ने वो अल्फाज किसी पर इल्का नहीं फरमाए, वो अल्फाज उस वक्त मुझ पर इल्का होंगे। तो ये भी गैब की खबर हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज इन्फॉर्मिंग इन एडवांस व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन क़ियामा, क्या क्या होने वाला है, कैसे मामलात होंगे। और मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा करूंगा, और उस वक्त अल्लाह की हम्द बयान करूंगा, और उस हम्द में ऐसे अल्फाज होंगे कि आज तक किसी ने ऐसे हम्द से, ऐसे अल्फाज से अल्लाह की हम्द बयान नहीं की। मैं उन अल्फाज से बयान करूंगा जो अल्लाह ताला उस वक्त मुझे अता फरमाएगा। नाउ फ्रॉम दिस इज आल्सो अंडरस्टूड दैट कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम तमाम लोगों के अल्फाज, जिन जिन अल्फाज से अल्लाह को याद करते हैं, वो सब हुजूर को मालूम है। तभी तो ये फरमाया
کہ وہ الفاظ ایسے ہوں گے کہ ان الفاظ سے آج تک کسی نے اللہ کی حمد بیان نہیں فرمائی. That means our Nabi sallallahu alaihi wasallam is well aware of all our actions, of all our recitations. اس پر بھی ہم نے پچھلے سال عقیدہ کلاس میں our Nabi sallallahu alaihi wasallam is aware of our actions and of our intentions. حضور ہمارے اعمال سے بھی واقف ہے, ہمارے ارادوں سے بھی واقف ہے. اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی, آپ چاہے تو مولانا یوسف صاحب سے وہ نوٹس حاصل کر لینا. تو عرض یہ کرنا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ ایسی تعریف آج تک کسی نے نہیں کی. اب کیا پتا چلا, لفظ احمد, اللہ کی سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والا میں ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور کی تخلیق سے لے کر آج تک, آج سے لے کر قیامت تک, قیامت کے بعد میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے صرف اور صرف اللہ کے حبیب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو لفظ احمد, حضور کا اسم گرامی احمد سے ہم نے کچھ باتیں آپ کو پیش کی, قرآن کے ریفرنس سے, احادیث کے ریفرنس سے, ہمارے بزرگوں کے ریفرنس سے, یہاں تک کہ دیوبندی اور وہابیوں کے ریفرنس سے بھی ہم نے پیش کیا ہے. تو اب اس بات کی کلیئرٹی ہو جانی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جیسا کوئی نہیں, اور سب سے زیادہ تعریف بھی جن کی گئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا, پھر اب حدیث پاک کا اگلا جملہ ہے انا الماحی, میں مٹانے والا ہوں. الذی یمحو اللہ بی الکفر, اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر مٹا دیتا ہے. اب دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا میں ماحی ہوں, انا الماحی, میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دیتا ہے. تو کفر سے بڑی کوئی بلا نہیں ہے. گناہ اور کفر کو کمپیئر کریں گے تو گناہ تو معمولی ہوا کفر کے مقابلے میں, بیکاز the sins can be forgiven by the mercy of Allah. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل سے معاف فرما دے, یا بندہ جب توبہ کرے تو اللہ اپنے فضل سے توبہ قبول فرمائے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. لیکن کفر اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک دوبارہ کلمہ نہ پڑے. There is a difference in sins and in kufr. If a person has committed sins, there is a forgiveness. But if he had committed kufr, until and unless he recites kalima again, he repents from that and he recites kalima again and becomes a Muslim, tab tak maaf nahi honge. So comparatively دیکھا جائے تو sins are much lower than kufr. اس لیے کہ گناہوں کی بخشش ہے, کفر کی بخشش نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کفر کو ہی مٹاتے ہیں, ان کے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دیتا ہے. تو سب سے بڑی بلا کفر وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے مٹ جاتی ہے تو دافع البلا ہوئے کہ نہیں. اب گناہوں کو مٹانا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ارشاد فرما دیا, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے. شفاعتی لأہل الذنوب من امتی, بڑے بڑے پاپیوں کے لیے میرے شفاعت ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی کئی جگہوں پہ ارشاد فرمایا اس سلسلے میں. تو گناہوں کا مٹانا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی بڑی بات تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان, لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنی بخشش کا اظہار کیسے فرماتا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اللہ کی بارگاہ میں, حضور کی بارگاہ میں اللہ سے معافی مانگے اور حضور بھی تمہارے لیے سفارش فرمائے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے. میدان محشر میں اللہ چاہے تو بخش دے, لیکن میدان محشر میں بھی سب کو ایک ایک نبی کے پاس جا کر آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب شفاعت فرمائیں گے اس کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا پروانہ ملے گا. سو اللہ being the most forgiving, Allah wanted his Habib sallallahu alayhi wasallam to do intercede for the followers. Subhanallah. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشتا ہے. یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں واضح ہے. تو گناہوں کا مٹانے سے اگر ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دافع البلا ہے تو ہم پر شرک اور کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں. یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے ذریعہ اللہ کفر مٹا دیتا ہے. تو اس حدیث پاک پر ان صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہیں گے. اور امام بخاری نے, امام مسلم نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے
تو ان کے تعلق سے کیا کہیں گے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کفر والی بات کی ہے؟ اب اس سلسلے میں ایک حدیث پاک بھی ہے جو بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح فرمانا، I take hold of the knots at your waist to prevent you from falling into fire but you insist on falling into it. حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہاری کمر پکڑ کے تمہیں بچا رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ تم آگ میں کودتے جا رہے ہو، تم گرنا چاہ رہے ہو، میں تمہیں پکڑ رہا ہوں، تم گرنے کی کوشش میں لگے ہو۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جہنم سے بچانے والے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث سے ثابت ہوا۔ تو اس سے بڑھ کر کون سی بڑی نعمت ہوگی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جہنم سے آزادی کے لیے ہم پر کرم فرماتے ہیں۔ تو جہنم سے آزادی یعنی جہنم سے بچانا، یہ بلا اور مصیبت سے بچانا ہوا کہ نہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دافع البلا ہونا قرآن اور احادیث سے اپیرنٹ ہے اور ایکسپلیسٹلی مینشنڈ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ اعراف غالباً آیت نمبر 157 ہے، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، لوگوں کو بوجھ کو ہلکا فرمانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پریشانیاں دور کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نص قرآن سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دافع البلا ہونا ثابت ہو گیا۔ پھر ایک صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ غالباً ایک جنگ میں ان کی آنکھ باہر نکل آئی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میں تھوڑی کوئی طبیب ہوں کہ میں اس کا علاج کروں؟ نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو طبیب اعظم ہے، ان سے بڑھ کر کون طبیب ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس طرح نہیں فرمایا کہ لعاب دہن اپنا آنکھ پر ڈالا اور ان کی وہ آنکھ کی جگہ پر فکس کر دی، اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے کبھی اس آنکھ میں درد نہیں ہوا، بلکہ پہلی آنکھ سے زیادہ اس میں روشنی تھی، اس طرح کے فرامین موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک صحابی کسی جنگ میں ان کا پیر فریکچر ہو گیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب تشریف لائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنا لعاب دہن ڈالا اور ان کا پیر ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جتنی بھی پریشانیاں تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عطا سے ان سب کو دور فرما دیا۔ تو دافع البلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہونا قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، اور یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، اس سے کلیئرٹی مل گئی الحمدللہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کفر جیسی بڑی بلا مٹ سکتی ہے۔ تو گناہوں کو مٹانا، پریشانیوں کو دور کرنا، دس از نتھنگ فار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ حضور کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا انا الماحی، اس پر صرف ایک حدیث پاک میں نے پیش کی ہے، اور بھی بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہے۔ اور آگے کے جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انا الحاشر، I am the gatherer، میں ہی حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام لوگ میرے قدموں میں حاضر ہوں گے بروز قیامت۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ، تمام کے تمام لوگ اولین اور آخرین یعنی میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے، میرے اندر میں ہوں گے، میرے سائے میں رہیں گے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم انا الحاشر، میں ہی حاشر ہوں، میرے قدموں میں سب کے سب جمع ہوں گے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا منظر ہوگا کہ اربوں لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوں گے، سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوں گے۔ اور جیسے میں نے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مقام محمود کا تذکرہ کیا تھا حدیث کی روشنی میں اور تفاسیر کی روشنی میں، مقام محمود کیا ہے؟ یحمدک فیہ الاولون والآخرون، کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تمام اولین اور آخرین کریں گے۔ تو تمام لوگ حضور کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوں گے۔ اور ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد کا سردار رہوں گا روز قیامت، ولا فخر، اور میں یہ بات فخر کے ساتھ نہیں کہتا، اللہ نے مجھے سب کا سردار بنایا ہے،
تبھی تو سید الاولین والآخرین کہا جاتا ہے. وبیدی لواء الحمد، اور اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں لواء الحمد عطا فرمائے گا. ولا فخر، میں یہ بات بھی فخر پہ نہیں کہتا. وما من نبی، کوئی بھی نبی ایسا نہیں. وما من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، کہ کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہوگا بلکہ تمام کے تمام اللہ کے نبی، تمام کے تمام اللہ کے رسول، انکلوڈنگ ابو البشر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، سب کے سب میرے جھنڈے تلے لواء الحمد، جو میرا جھنڈا ہوگا اس کے تلے تمام اللہ کے نبی موجود ہوں گے. اولین اور آخرین انسانوں کا موجود ہونا تو انڈرسٹوڈ ہے، ایون دا پروفٹس آف اللہ، بیکاز ہم نے لفظ محمد پر یہ بات پیش کی تھی کہ انبیاء کرام کو نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں عطا فرمائی. تو تمام انبیاء بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں بروز محشر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے تلے ہوں گے. اللہ اکبر. اب کیا پتا چلا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے جو اپنے مشہور زمانہ سلام میں فرماتے ہیں کہ جس کے زیر لواء آدم و من سوا، جس کے زیر لواء آدم و من سوا، اور حدیث میں یہی نا کہ انکلوڈنگ آدم علیہ السلام، تمام لوگ انکلوڈنگ آدم علیہ السلام، تو جس کے زیر لواء، لواء الحمد کے نیچے آدم و من سوا، اس سرائے سیادت پہ لاکھوں سلام. اس طرح کا جو شعر لکھا ہے یہ اس حدیث پاک کی ترجمانی ہے. پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان تو یہ لواء الحمد، جو حمد والا جھنڈا ہوگا، اور اس کی فضیلت بھی حدیث میں آئی ہے کہ وہ جھنڈا کتنا بڑا ہوگا، اس میں کیا کیا تحریر ہوگی، کیا کیا لکھا ہوگا، یہ تفصیلی کلام ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء کے تلے رہنے کی آرزو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں: صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. یا رسول اللہ، سب کے سب آپ کی تعریف کرتے ہوں گے لواء الحمد جھنڈے کے تلے میں. یا رسول اللہ، میری بھی خواہش ہے کہ جب ایسی ہوا آ رہی ہوگی، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ جس سے باغ جو ہے نا وہ پھلتے جائیں گے، یا کیا کہتے ہیں وہ سب، وہاں بھی ایک کیفیت شروع ہو جائے گی. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. یعنی ایسی روشنی ہوگی، ایسا منظر ہوگا یا رسول اللہ کہ میری بھی خواہش ہے کہ لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. اس وقت بھی میں آپ کی شان بیان کرتا رہوں، آپ کے قصائد پڑھتا رہوں، آپ کی شان میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام پڑھتا رہوں. وہ بھی دوسرے شعر میں فرمایا نا: کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے تمام انسان ہوں گے، تمام انبیاء کرام رسولان عظام ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب کے سب قیامت کے دن بیان کرتے رہیں گے. تو جو لوگ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف سے کتراتے ہیں، کل تو ویسے بھی انہیں کرنا ہی ہے، تو کیوں نہ آج ہی مسرورن خوشی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف شروع کر دیں. Let them rejoice by praising Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam, because on the day of judgment this is going to happen, whether willingly or unwillingly in this dunya. If you are doing it willingly, well and good, and if you don't want to do it on the day of judgment, you will have to praise Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. لیکن اس وقت تمہارا یہ کہنا قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ دنیا یہ دار الامتحان ہے. دس از دا پلیس آف دی ٹیسٹ. یہاں اگر ایمان لا چکے، یہاں اگر حضور کی غلامی سچے دل سے کر چکے تو قیامت میں نجات ہے. دس از وائی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ ایکسپلینس بیوٹیفلی: آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گئے تو ٹھیک ہے، اگر آج نہیں مانتا تو قیامت کے دن پھر مانا نہیں جائے گا. کیوں؟ That is obvious. You have to seek assistance from نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس دن تو حضور سے مدد مانگنی ہی مانگنی ہے، اس دن حضور کی تعریف کرنی ہی کرنی ہے. تو آج ہی شروع کر دو تاکہ قیامت کے دن تمہیں نجات مل جائے. اگر آج نہیں کرتے تو کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گئے آج تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کل
تمہاری وہاں سنوائی نہیں ہوگی. This is the place where you are to accept these facts that Allah's Habib sallallahu alaihi wasallam is the source of the creation, is the soul of the iman. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کائنات کی اصل ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا. اب آگے حدیث کا جو اگلا جملہ ہے، اس حدیث پاک میں آخری جملہ انا العاقب، میں سب سے لاسٹ میں آنے والا ہوں، سب سے آخر میں آنے والا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا انا العاقب، I am the last to be sent، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام is the last prophet sent in this dunya after حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. and حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو چونکہ نبی اور رسول ہیں، ان کا آنا بحیثیت نئے نبی کے نہیں ہوگا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی پیروی کریں گے، اسی کی پروپگیشن فرمائیں گے. لیکن وہ نبی ہیں، وہ رسول ہے، کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا. اس پر بھی قرآن کریم سے دلائل موجود ہے. رب نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لیکن دیوبندیوں نے اس کا ترجمہ کیا جیسے قاسم نانوتوی نے تہذیب الناس میں لکھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں بلکہ اس کی تعویل کرتے رہے، جبکہ یہ متفق علیہ ہے کہ خاتم النبیین سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیل آف دی پروفٹس، دی لاسٹ پروفٹ. اور سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اس آیت کریمہ میں خاتم النبیین کا جو لفظ ہے، اس کا معنی آخری نبی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو وہ کفر ہے. اور امام غزالی کی پیدائش ہجری 400 میں کہیں ہوئی تھی، 505 میں ان کا وصال ہوا. تو 900 سال پہلے کے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین کا ترجمہ اس آیت کریمہ میں صرف آخری نبی ہے، اور کوئی تعویل کرنا کفر ہے. لیکن دیوبندیوں نے یہاں تعویل کرنی شروع کر دی، اور انفارچونیٹلی ان کے فالوورز آج بھی اس کو جسٹیفائی کرتے آ رہے ہیں. اب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی آنے کا امکان ہوتا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب سے جہاد ہی کیوں کیا؟ بیکاز مسیلمہ کذاب کلیم ٹو بی اے پروفٹ. تو چونکہ یہ ممکن نہیں ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، تو مسیلمہ کذاب سے جہاد کیا. اور اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے تعلق سے فرمایا کہ اے علی انت بمنزلت ہارون، کیا ہے انت، وہ حدیث سوری، یو آر ٹو می ان the position that ہارون was to موسیٰ. حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک جو ان کی پوزیشن تھی، تمہاری وہ پوزیشن ہے. لیکن اے علی لا نبی بعدی، حضرت ہارون علیہ السلام تو نبی تھے، وہ نبی ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس کی وضاحت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو کوئی نئے نبی کا امکان ہے ہی نہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انا العاقب فرما کر اس بات کی وضاحت فرما دی. اور اس ضمن میں بھی کئی حدیثیں موجود ہیں. میں نے صرف یہاں پر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کو پیش کی تحریر میں، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور مسیلمہ کذاب کے تعلق سے جو سیدنا صدیق اکبر کا تھا وہ بھی پیش کر دیا. آپ اس کو نوٹ کر لے چاہے تو انشاءاللہ. امید ہے کہ یہ آپ کو کام آئے گی. اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان جو حدیث پاک ہم نے سنی، ہم نے پڑھی، اور اس کے سلسلے میں ہم نے جو آیات، دوسری آیات اور تفاسیر اور دیگر احادیث سے لفظ محمد، لفظ احمد اور مزید ماحی، حاشر، عاقب پر جو گفتگو کی، اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کو قبول فرمائے، ہماری سماعتوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس میں اگر کسی قسم کی خامی رہ گئی تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اچھا یہ بات بھی بتا دوں کہ پچھلے ہفتے یعنی جمعہ کے دن یہ بات رہ گئی تھی. میں نے جو کہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیاوی زندگی میں تھے تو فرمایا کہ قبر میں میرے تعلق سے سوال ہوگا تو دنیا میں رہ کر قبر میں پہنچنے کی قدرت بھی اللہ نے دی ہے. تو یہ کیسے بعید ہے جب انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات تھے. تو آج سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضے انور میں ہیں
تو دوسروں کی قبروں میں جانا یہ بھی بعید نہیں، اور اپنے غلاموں کو فزیکلی دیدار سے نوازنا یہ بھی بعید نہیں۔ کیوں؟ حدیث معراج سے اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے مسجد اقصی پہلے پہنچ گئے تھے۔ روایت میں یہ نہیں کہ حضور کے پہنچنے کے بعد پہنچے، نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہنچنے سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم انکلوڈنگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان میں ہیں وہ بھی آ چکے تھے۔ تو انبیاء کرام وصال کے بعد یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے حضور کب تشریف لانے والے ہیں، اور انبیاء کرام حضور کے آنے سے پہلے پہنچ بھی گئے، اور انبیاء کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں نماز بھی ادا کر کے یہ بتا دیے کہ اللہ کے نبی وصال کے بعد جسمانی طور پہ جہاں چاہے وہ حاضر ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس جو ہماری ہوگی اس پر ایک اور حدیث پاک کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آئیں گے جو بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مالک و مختار ہونا اور حوض کوثر کا مالک ہونا اور تمام لوگوں پر گواہ ہونا، اس تعلق سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی شان بیان فرمائی۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم بدھ کے دن ملاقات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت وہ ایک سوال آیا ہے، ہمارے کسی بھائی نے گروپ مطلب جو جوائن ہوئے ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ ابن تیمیہ نے کون سی کتاب میں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد والی حدیث مجموع الفتاوی میں شاید اس کی ہے، میں انشاءاللہ سرچ کر کے بتاتا ہوں۔ ویسے کئی وہابیوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ ابن تیمیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، کہ مجموع الفتاوی غالباً ہے، میں دیکھ کے انشاءاللہ بتا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ کل کلاس میں جو سوال ہوا تھا کہ ابن تیمیہ نے یہ حدیث پاک کہاں پر لکھی ہے، تو جواب یہ ہے کہ اس نے اپنی کتاب مجموعہ الفتاوی میں یہ روایت کو لکھا ہے۔ جب اس سے سوال ہوا تھا ابن تیمیہ سے کہ کنت نبیہ و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو اس کے جواب میں کہا کہ وہ روایت صحیح نہیں، لیکن بین الروح والجسد، روح اور جسم کے درمیان والی روایت صحیح ہے، کہ ابن تیمیہ نے کہا ہے، اور ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ تو ہمارا جو آرگیومنٹ تھا وہ یہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے نبی ہونا، کنت نبیًا، یہ ثابت ہے نہ صرف ہماری کتابوں سے بلکہ ان کی کتابوں سے بھی۔ اور جو پہلا اسکرین شاٹ بھیجا گیا ہے، یعنی پہلے جو کاپی پیسٹ کر کے بھیجا گیا ہے، وہ البانی نے بھی ایک جگہ پہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو اب وہابیوں کے امام اس کو صحیح کہتے ہیں، اور یہ اگر رد کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے نبی نہیں تھے، تو یہ نہ اپنے بزرگوں کی سنتے ہیں نہ ہمارے بزرگوں کی سنتے ہیں۔